ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب عقائد امامیہ کی دوسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسری فصل ہے نبوت کے بارے میں۔ پہلی فصل عقیدہ توحید کے متعلق تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات اور عدل الہی سب کو بیان کیا گیا۔ عقیدہ بدا، عقیدہ احکام دین، عقیدہ قضاء و قدر، یہ تمام ابحاث پہلی فصل میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب دوسری فصل عقیدہ نبوت کے متعلق ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کلمہ نبوت کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کلمہ نبوت رفعت سے ہے، بلندی سے ہے۔ تو النبوت اے الرفع، یعنی بلندی، صحیح، یعنی اس منصب کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے نبوت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نبی اور رسول کی شان خدا کی نظر میں بہت بلند ہے، جس کی وجہ سے نبی اور رسول جس عہدے پر فائز ہوتا ہے اسے عہدہ نبوت کہا جاتا ہے۔ اور نبوت، کلمہ نبوت، یہ بلندی اور رفعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبوت سے مراد ہے بلندی اور رفعت۔ اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ اس عہدہ نبوت میں 3 مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کا ہے، دوسرا مرتبہ رسول کا ہے، اور تیسرا مرتبہ ہے اولو العزم نبی کا۔ تو ہم نے اس بات میں غور و فکر کرنا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور اولو العزم انبیاء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور اولو العزم سے مراد کیا ہے، اولو العزم نبی سے مراد کیا ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق کرنے سے پہلے ہم اس بات کی طرف آتے کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی جو ہے اس کا لغوی معنی یہ بنتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے جس کے پاس غیب کی خبر ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خبر لیتا ہے، اللہ اور اس نبی کے درمیان کسی انسان کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس خبر کو لوگوں تک، یعنی اس پیغام کو لوگوں تک خبر کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ یہاں پر اس تعریف نبی کی یوں تعریف کرنے سے کہ المخبر عن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خبر لینے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغیر بشر کے واسطہ سے، دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ علم لیتا ہے، اور اللہ اور اس کے درمیان کسی بشر کا واسطہ نہیں ہوتا، صحیح۔ جبکہ امام اور عالم، امام جو ہوتا ہے وہ اللہ سے علم لیتا ہے مگر نبی پاک کے واسطے سے،
جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب کی تعلیم دی ہے، اور ان 1000 باب سے پھر اس 1000 باب سے پھر 1000 باب کھلے ہیں۔ تو اس طرح، اور دوسری روایت میں ہے کہ خود جناب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ زکن زکا، کہ جناب رسول خدا نے مجھے اس طرح تعلیم دی ہے جس طرح کہ پرندہ اپنے بچے کو جو ہے وہ چوغا دیتا ہے، غذا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی اور امام کے درمیان اس اصطلاحی تعریف میں فرق ہو گیا کہ نبی اللہ سے علم لیتا ہے بغیر کسی واسطہ سے، فقط وحی کا واسطہ ہوتا ہے، کسی بشر کا واسطہ نہیں ہوتا، جبکہ امام جو ہے وہ اللہ سے علم لیتا ہے تو نبی کے توسل سے۔ اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں علماء نے چند ایک فروق بیان کیے ہیں، ہم ان میں سے بس 1-2 فرق بیان کر کے اپنی بحث کو آگے چلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو احکام خدا پر عمل کرتا ہے مگر لوگوں کی طرف مبعوث نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ فروعات اور اصول کا مکلف ہوتا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں پر حجت قائم کرتا ہے، اور ایسا اس کا عمل ہوتا ہے کہ جس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عادی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اور لوگ پھر اس کی اتباع کرتے ہیں اور پھر وہ انہیں احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ جبکہ رسول جو ہے کام اس کا بھی نبی والا ہوتا ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اس طرح کے لوگ جو ہے اس سے اثر لیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی طرف مبعوث ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آ کر جنت کی بشارت بھی دیتا ہے اور عذاب سے بھی ڈراتا ہے، اس کا وظیفہ ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا، یہ ہے رسول۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء، ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں اور رسول کتنے ہیں؟ 313 ہیں، اور یہ جو رسول ہیں ان کے مراتب میں فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آواز دی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مِنْهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اولو العزم انبیاء کا۔ اولو العزم انبیاء کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ انبیاء جو مستقل شریعت کے حامل تھے اور ہر آنے والے کی شریعت ما سبق کے لیے ناسخ تھی، اور وہ اپنی دعوت میں صاحب عزیمت اور استقامت تھے، اور اس سلسلہ میں مصائب کو برداشت کرنے میں بہت زیادہ تحمل مزاج اور بلند حوصلہ رکھتے تھے، اس لیے ان انبیاء کو اولو العزم کہا گیا۔ اور اولو العزم انبیاء کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 جناب نوح علیہ السلام، نمبر 2 جناب ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 جناب موسیٰ، نمبر 4 جناب عیسیٰ، اور نمبر 5 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مطلب تھا کہ جسے بیان کرنا حقیر ضروری سمجھتا تھا۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں عقیدتنا فی النبوہ، ہمارا عقیدہ نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نعتقد، ہم شیعہ خیر البریہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں ان النبوۃ وظیفۃ الہیۃ و سفارۃ ربانیہ، کہ بے شک نبوت جو ہے وہ ایک الہی وظیفہ ہے اور خدا کی طرف سے
یعنی ایک ربانی عہدہ ہے، سفارہ ربانی ہے یعنی ایک ربانی عہدہ ہے۔ یجعلها اللہ تعالی لمن ینتجبہ ویختارہ من عبادہ الصالحین واولیائہ الکاملین فی انسانیتہم۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ نبوت ایک وظیفہ الہی ہے، ایک ربانی عہدہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس عہدے کے لیے جسے چاہتا ہے لوگوں میں سے، نیک بندوں میں سے، اولیاء میں سے، جسے چاہتا ہے اس عہدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے۔ یجعلہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے لمن، ہر اس کو اس عہدے کے لیے جس کو لمن ینتجبہ، جس کا انتخاب کرتا ہے، ویختارہ من عبادہ صالحین، اور اپنے نیک لوگوں میں سے اختیار کرتا ہے، واولیاء الکاملین فی انسانیتہم، اور لوگوں میں انسانیت کے حوالے سے جو افراد کامل اور اکمل ہوتے ہیں انہیں اس عہدے کے لیے کیا کرتا ہے؟ چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر کیا وظیفہ لگاتا ہے؟ فرماتے وظیفہ انبیاء اور رسول کا یہ ہوتا ہے فَيُرْسِلُهُمْ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ لِغَایَةِ إِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ مَنَافِعُهُمْ وَمَصَالِحُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور پھر جو بھی عہدہ نبوت پر فائز ہوتا ہے، نبی کی صورت میں ہو یا رسول کی صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے لوگوں کی طرف۔ کس لیے؟ رسولوں کا وظیفہ کیا ہے، انبیاء کا وظیفہ کیا ہے، بتا رہے ہیں۔ اس لیے خدا انہیں بھیجتا ہے لوگوں میں تاکہ لغایت ارشاد، تاکہ وہ جا کر لوگوں کی رشد و ہدایت کریں۔ کس طرف؟ الاما، ہر اس شے کے طرف جس میں فیہ منافعہم و مصالحہم فی الدنیا والآخرہ، ہر اس شے کی طرف، ہر اس بات کی طرف ان کی رشد و ہدایت فرمائیں کہ جس میں ان کے لیے مصلحت ہے، ان کا منافع ہے، ان کا فائدہ ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ لغرض تنزیہہم و تزکیتہم، کس لیے؟ تاکہ انہیں گناہوں سے پاک رکھ سکیں، وتزکیتہم، اور ان کا تزکیہ کیا جائے، انہیں پاک و پاکیزہ بنایا جائے، ان کے نفوس کو من درن مساوئ الاخلاق، من درن مساوئ الاخلاق، برے اخلاق کی میل کچیل سے، درن کہتے ہیں میل کچیل، برے اخلاق کی میل کچیل سے ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کیا جائے، ومفاسد العادات، اور بری عادات سے انہیں کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے۔ وتعلیم ہم الحکمت والمعرفت، اور اس غرض سے خدا اپنے رسولوں کو بندوں میں بھیجتا ہے تاکہ وہ رسول اور نبی آ کر لوگوں کو حکمت اور معرفت کی تعلیم دیں، وَبَيَانِ طریق السعادت والخیر، اور آ کر وہ لوگوں کو سعادت اور خیر کے راستے بیان کریں۔ لِتَبْلُغَ الْإِنسَانِيَّةُ، کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو بھیجتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی برے اخلاق اور فاسد عادات کو ختم کرنے کے لیے، انہیں حکمت اور معرفت کی تعلیم دینے کے لیے، سعادت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ کیوں؟ فقط اور فقط اس لیے لِتَبْلُغَ الْإِنسَانِيَّةُ كَمَالَهَا اللَّائِقَ بِهَا، تاکہ انسانیت اپنے اس کمال تک پہنچ جائے جو انسانیت کے مناسب ہے۔ فَتَرْتَفِعُ بِهَا دَرَجَاتِهَا الرَّفِيعَةِ فِي الدَّارَيْنِ، دار الدنیا
و دار الاخرہ۔ پس جب انسان اپنے اس کمال تک پہنچ جائے گا انبیاء اور رسولوں کی ہدایت کرنے کے ذریعے سے کہ جو کمال اس کے درجہ کے، اس کے مقام کے مناسب ہے، تو پھر فرماتے ہیں دنیا ہو دار الاخرہ ہو، دار دنیا ہو دار آخرت ہو، دونوں میں فرماتے ہیں انسانیت جو ہے پھر اس کے انسانیت اپنے اعلی مقامات اور اعلی درجات تک پہنچ جائے گی۔ اور خدا کا یہی مقصد ہے اپنے بندوں کی خلقت کا، اس لیے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو فقط بندگی کے لیے۔ یہاں تک دو باتیں ہم نے مکمل کر لیں، ایک تو نبوت جو ہے وہ عہدہ الہی ہے، اور دوسرا رسولوں کا وظیفہ کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا ہے سعادت کے راستے کی طرف۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، اور ہم شیعہ خیر البریہ اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا أَنَّ قَاعِدَةَ اللُّطْفِ، یہ کیوں کرتا ہے خدا؟ فرماتے ہیں یہ بالآخر خدا ایسا کیوں کرتا ہے کہ رسولوں کو بھیجتا ہے؟ فرمایا کہ یہ رسولوں کو بھیجنا لوگوں کی ہدایت کے لیے، انبیاء اور رسول کو بھیجنا لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے، یہ لطف الہی ہے۔ کہا یہ لطف الہی سبب بنتا ہے کہ خداوند متعال لوگوں کو، خداوند متعال انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ اچھا، قاعدۃ اللطف کہتے کسے؟ فرماتے اس کو دوسری بحث میں ذکر کریں گے۔ وَنَعْتَقِدُ، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں أَنَّ قَاعِدَةَ اللُّطْفِ عَلَى مَا سَيَأْتِي مَعْنَهَا، کہ جس کا معنی ان قریب آئے گا، یہ قاعدۃ اللطف جو ہے توجب، یہی قاعدۃ اللطف سبب بنتا ہے ان یبعث الخالق اللطیف بعبادہ، کہ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر رحمان رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، لطیف ہے، لطف کرنے والا ہے، وہ اللہ جو لطیف ہے، جو کریم ہے، جو رؤوف ہے، وہ بھیجے رسولہ، اپنے رسولوں کو لہدایت البشر، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ الْإِصْلَاحِيَّةِ، اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجے۔ کون سا پیغام؟ کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ وَلِيَكُونُوا شُفَعَاءَ اللَّهِ وَخُلَفَاءَهُ، تاکہ یہ انبیاء جو ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ انبیاء، یہ رسول اللہ کے سفیر اور خدا کے خلفاء ہوں گے، خدا کا پیغام لے کر آنے والے ہیں اس دنیا میں، تاکہ لوگ اپنے خالق کا پیغام سن کر اس پر عمل کریں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ جب انبیاء اور رسول جو ہے وہ نمائندگان پروردگار ہیں اور اللہ کے سفیر ہیں، کہا جو سفیر ہوا کرتا ہے نا، فرمایا یاد رکھو ہمیشہ سفیر جو ہوتا ہے اس کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جسے وہ بھیجتا ہے۔ سفیر وہی معین کرتا ہے کہ جو سفیر کو بھیجتا ہے، بھیجنے والے کے علاوہ کوئی اور سفیر کو معین نہیں کر سکتا۔ پس اسی سے ثابت ہوا کہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، اس کا تعین خدا کی قدرت اور خدا کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو اختیار نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کما نعتقد، اسی طرح ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہ تعالی لم یجعل للناس حقا
تعیین النبی او ترشیحہ او انتخابہ، اسی وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے سفیر ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے خلفاء ہیں، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اور رسول کے معین کرنے میں، اس کو منتخب کرنے میں، اس کی جو ہے تعیین کرنے میں، یہ جو تعیین کا اور منتخب کرنے کا یہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا نہیں کیا، لوگوں میں قرار نہیں دیا۔ لم یجعل للناس حق تعیین النبی و ترشیحہ و انتخابہ، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حق عطا نہیں کیا کہ وہ نبی کو معین کر سکیں یا نبی کا انتخاب کر سکیں یا نبی کو چن سکیں۔ وَلَيْسَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ، بلکہ لوگوں کو نبی کے انتخاب میں، نبی کے اختیار کرنے میں، نمائندہ الہی کے اختیار کرنے میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے انہیں۔ بل امر کل ذالک بیدہ تعالی، بلکہ یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے نبی کا اختیار کرنا، انتخاب کرنا، یہ تمام کا تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ لأنہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ، بس لوگوں کا کام ہے تسلیم، آمنا وصدقنا، فلاں نبی ہے اور ثابت ہو گیا کہ فلاں نبی ہے، بس آمنا وصدقنا، ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ ہمارا یعنی لوگوں کا کام نہیں ہے اختیار کرنا، لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہٹ دھرمی کریں اور پھر اسے نہ مانیں اور کہیں ہم میں سے کوئی نبی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُمْ، لوگوں کا حق ہی نہیں بنتا ان يَتَحَكَّمُوا فِي مَن يُرْسِلُهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہادی بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، اس کے ماننے میں وہ ہٹ دھرمی کرے۔ لیس لہم، نہیں ہے یہ حق ان کے لیے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، ان یتحکموا، کہ وہ ڈٹ جائیں، وہ ہٹ دھرمی کرنے لگ جائیں، فی من یرسلہ ہادیا، اس کے بارے میں کہ جس میں کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس کے بارے میں کیل و کال کرنا شروع کر دے۔ وَلَا أَن يَتَحَكَّمُوا فِي مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ وَسُنَنٍ وَشَرِيعَةٍ، اور نہ ہی لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کیل و کال کرنا شروع کر دے اور ہٹ دھرمی کرنا شروع کر دے اس کے بارے میں، اور بغیر دلیل کے باتیں کرنا شروع کر دیں اس کے بارے میں کہ جو وہ نبی اور رسول لے کر آیا ہے، احکام، شریعت، مستحبات، واجبات، مکروہات، جس طرح وہ لے کر آیا ہے، کسی لوگوں میں سے کسی ایک کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ میں نبی کی لائی ہوئی اس شریعت کو نہیں مانتا ہوں۔ آمنا وصدقنا۔ ہم نے بات کی تھی کہ نبوت جو ہے وہ لطف ہے، یہ لطف الہی ہے نبوت۔ فرماتے ہیں کہ یہ لطف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح بقیہ صفات ہے نا، کیا اس کا عالم ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا غنی ہونا، اس کا زندہ ہونا، ان صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت ہے اللہ کی لطیف ہونا، یعنی مہربان ہونا، کریم ہونا، اور یہ اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے خدا اسے بھی رزق دیتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے خدا اسے بھی رزق دیتا ہے۔ یہ لطف خدا ہے، یہ خدا کا وہ لطف ہے کہ خدا کافر کو بھی رزق دیتا ہے، خدا مسلمان کو بھی رزق دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، یعنی خدا کا لطف
اس بات کا یعنی خدا کا لطیف ہونا، خدا کا مہربان ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ انبیاء اور رسل کو بھیجے۔ لہذا جب خداوند عالم جو ہے وہ لطیف ہے، مہربان ہے، تو پھر جب تک وہ لطیف اور مہربان ہے تو نبوت اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ لازم اور ضروری رہے گا۔ النبوت لطف، کہتے ہیں نبوت جو ہے یہ لطف ہے۔ ان الانسان مخلوق غریب الاطوار، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان پر لطف کیوں کیا ہے، یہ مہربانی کیوں کی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجے اور وہ طرح طرح کی آ کر مصیبتیں اور مشکلات برداشت کریں اور وہ آ کر لوگوں کو راہ راست پر لائیں اور انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کریں، برے راستے سے روکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا انسان کے لیے کیوں کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ ان الانسان مخلوق غریب الاطوار، کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو مختلف قسم کی طبیعت رکھتی ہے۔ غریب الاطوار یعنی مختلف غیر عادی طبیعتیں، مؤکد ترکیبیں، کہ جس کی ترکیب مختلف قسم کے عناصر سے بنی ہوئی ہے، جو مرکب ہے فی تکوین ہی وفی طبیعت ہی وفی نفسیت ہی وفی عقل ہی، عقل کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، اپنی تکوین یعنی اپنے وجود میں آنے کے اعتبار سے اس کی جو ترکیب ہے وہ مؤکد ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ یوں کہیں کہ مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے۔ جس طرح کہ ہم پڑھا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ مرکب ہے 4 چیزوں سے، عناصر اربع سے مرکب ہے، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے۔ بل فی شخصیت کل فرد من افرادہ، بلکہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کی شخصیت میں اس کی ترکیب عجیب و غریب ہے۔ وَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ نَوَازِعُ الْفَسَادِ مِنْ جِهَةٍ وَبَوَائِصُ الْخَيْرِ مِنْ جِهَةٍ وَالصِّلَاحِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، کہتے ہیں کہ اس میں بہت یہ حضرت انسان میں مختلف متضاد قسم کی قوتیں اور طاقتیں جمع ہیں۔ ایک طرف تو فساد برپا کرنے والی قوت و طاقت موجود ہے، نوازع الفساد یعنی فساد ڈالنے والی قوت اور طاقت موجود ہے، وبوائص الخیر والصلاح من جہت اخرى، اور دوسری طرف خیر کے اسباب اور صلاح کے اسباب اس انسان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 جہتیں ہیں انسان میں، ایک فساد والی جہت ہے اور دوسری خیر والی جہت ہے۔ فمن جہت، اور دوسری جہت یعنی ایک جہت سے کہ انسان عجیب و غریب مخلوق ہے، فمن جہت اخرى، اور دوسری جہت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قد جبلا علی العواطف والغرائز من حب النفس والہوا والاثرت واطاعت الشہوات۔ جو بلا بمانا پیدا ہونا، جو بلا بمانا کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ اچھا، عواطف فرماتے ہیں، عواطف محبتوں اور شفقتوں کو کہا جاتا ہے۔ غرائز یہ غریزہ کی جمع ہے، یعنی ایسی طبیعت کہ جس میں حب و نفس، ہوا وغیرہ وغیرہ، خود غرضی اور شہوات کی اطاعت والی جو ہے وہ طبیعت موجود ہو۔ کہتے وقد جبل علی العواطف والغرائز، ہاں، من حب النفس والہوا، کہتے اور دوسری جہت سے دیکھیں
ایک اور جہت سے دیکھیں تو انسان پیدا ہوا ہے، وقد جبل الانسان، انسان پیدا ہوا ہے علی العواطف، شفقتوں اور محبتوں پر، والغرائز اور مختلف ایسی طبیعتوں پر کہ جو طبیعتیں کس پر مشتمل ہیں؟ من حب النفس، محبت نفس، نفس پر مشتمل ہے، ہوا یعنی خواہشات پر مشتمل ہیں، والاثرت خود غرضی پر مشتمل ہے، واطاعت الشہوات اور شہوات کی اطاعت کرنے پر مشتمل ہے، وفطر علی حب التغلب والاستطالت والاستیلاء علی ما سواہ، ففطر یعنی خلے کا، فطر بمعنی خلے کا، اور انسان خلق ہوا ہے، وفطرا اور انسان خلق ہوا ہے کس طبیعت پر؟ کہ اس میں محبت کا غلبہ ہے، والاستطالت والاستیلاء علی ما سواہ، اور اس میں یہ محبت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے پر غلبہ بھی کرے اور دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا پن بھی ظاہر کرے کہ مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس بات پر انسان جو ہے وہ خلق ہوا ہے، والتقلب علی الحیات، کہ دنیا وزخارفها ومتاعها، اور انسان پیدا ہوا ہے کہ اس میں یہ محبت ڈال دی گئی ہے اس کی فطرت میں کہ وہ دنیا کی مال و دولت، دنیا کی رنگ رنگینیاں اور دنیا کی جو کیا کہتے ہیں خوبصورتیاں ہیں، ان پر وہ کیا ہے ان کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، مال کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے دوڑتا ہے، وتقلب علی دنیا، دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ وہ یعنی دنیا کے پیچھے دوڑنا یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، کما قال تعالی، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، وان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ آیت نمبر جو ہے وہ سورۃ العلق ہے اور آیت نمبر 6 اور 7 ہے، سورہ علق ہے، آیت نمبر 6 اور 7 ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا کہ بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی محبت پر پیدا ہوا ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے، ان رآہ استغنی، اور وہ کیا خیال کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے، بے نیاز خیال کرتا ہے، ہاں، جبکہ اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ بے نیاز نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں ارشاد ہو رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے، نفس انسانی، وہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، الی غیر ذالک من الآیات، کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، المصرحۃ والمشیرۃ الی ما جبلت علیہ النفس الانسانیۃ من العواطف والشہوات، کہ ان آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی واضح آیات ہیں اور ایسی آیات موجود ہیں جو اشارہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ جبلت علیہ النفس الانسانیت، کہ بے شک نفس انسانی خلق ہوا ہے، نفس انسانی پیدا ہوا ہے کس پر؟ یہ شہوات اور عواطف پر، یعنی محبتوں، شفقتوں اور شہوات پر انسان جو ہے وہ خلق ہوا ہے، یعنی انسان کی طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے حب النفس، حب الشہوہ، حب العواطف، صحیح۔ ومن جہت ثانیہ، ایک جہت سے تو انسان، ایک جہت تو انسان میں یہ ہے کہ ایسا نفس انسان میں پیدا کر دیا گیا ہے، ایسی طبیعت انسان میں رکھ دی گئی ہے
کہ جو اس کو دنیا کی محبت کی طرف کھینچنے والی ہے، جو اسے برائی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ وَمِن جِهَةٍ ثانیہ، اور دوسری جہت سے خلق اللہ الانسان فیہ عقلا ہادیہ، ٹھیک ہے، ایک جہت سے ایسی طاقت رکھ دی گئی ہے کہ جو طاقت انسان کو برائی پر ابھارتی ہے، جو طاقت انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے، جس انسان کو حب النفس، حب الشہوات اور حب العواطف وغیرہ انسان میں رکھ دی گئی ہیں، دنیا کی محبتیں، شفقتیں، شہوت پرستی وغیرہ ہر چیز انسان میں رکھ دی گئی ہے، اور دوسری جہت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ انشاءاللہ اس مطلب کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔